بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بازار میں یا مارکیٹ میں جائیں تو ہمیں روزانہ ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کی پارٹنرشپ ختم ہو گئی، دونوں پارٹنر آپس میں لڑے اور اس کے نتیجے میں دکان تقسیم ہو گئی، دکان بک گئی، کارپوریشن تقسیم ہو گئی۔ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح کے کاروبار روزانہ اس وجہ سے تباہ ہوتے ہیں کہ دو پارٹنرز کے آپس میں اعتماد قائم نہیں رہا اور دونوں نے ایک دوسرے سے رستے جدا کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس پیشے کا انتخاب کیا وہ تجارت تھی۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجارت کا پیشہ کیوں منتخب کیا؟ شاید اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ صادق اور امین ثابت کرنا تھا قریش کے معاشرے میں، لیکن رہتی انسانیت کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا بھی تھا کہ دنیا کے اندر ہر دوسرا شخص تقریباً 90% آبادی تجارت سے وابستہ ہے، اسے روزانہ لین دین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے نبی کس طرح لین دین کیا کرتے تھے، میرے نبی کس طرح کی تجارت کر کے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے جو تجارتی پارٹنر تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو سفیان تھے جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی حضور کے پارٹنر تھے۔ اسی طرح حضرت قیس بن الصائب تھے، حضرت قیس بن قیس تھے، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی ہے وہ حضرت قیس بن صائب کی مشہور حدیث ہے کہ کان خیر شریکن، بہترین پارٹنر تھے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تداری ولا تماری، نہ کبھی جھگڑا کیا، نہ یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیسے کیا، نہ بحث کی کبھی۔ ہمارے ہاں ہر پارٹنر دوسرے پر بد اعتمادی یہاں سے شروع کرتا ہے کہ اس سے بحث شروع کرتا ہے، اس کو بتانا شروع کرتا ہے، اس سے حساب کتاب لینا شروع کرتا ہے، اس کے اوپر بد اعتمادی کا جب عنصر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ چلتا ایک دن بزنس پارٹنرشپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پارٹنر تھے یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پارٹنر کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کرتے تھے، لیکن جب کر لیتے تھے تو اس پر پھر اندھا اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی مال تجارت آتا تھا مکہ یا مدینہ میں تو پورے مکہ مدینہ میں ایک گونج اٹھتی تھی، لوگ شور شرابہ کرتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ قافلہ کتنا نفع کما کر آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے جب تک تجارت کر کے آنے والا آرام نہیں کر لیتا تھا، سکون سے اپنے معاملات طے نہیں کر لیتا۔ اتنی تھکن جو وہ شام یا یمن کا اونٹوں پر سفر طے کر کے آتا تھا، اس تھکن سے وہ نہیں نکل جاتا تھا، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں ملتے تھے۔ اس کے بعد وہ جب اس کی تھکن اتر جاتی تو وہ آ کر حضور کو بتاتا کہ آپ کے مال اتنے کا بکا، اس میں اتنا نفع ہوا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے تجارتی معاملہ کریں تو آپ اس پر احسان کریں، آپ اسے کچھ زیادہ دیں۔ آپ خریدار ہیں یا بیچنے والے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ دوسرے پر احسان کریں، اور اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سینکڑوں ہیں۔ ایک دفعہ ایک قافلہ مدینہ کے باہر آ کے رکا، اس قافلے کے پاس ایک سرخ اونٹ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا، آپ اس کا اونٹ کو لینے گئے اور اونٹ کو لے کر آئے اور قافلے والوں سے فرمایا کہ اس کے پیسے میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ چھوٹا سا قافلہ تھا اور وہ قافلے والے انجان تھے، اجنبی تھے، وہ آپس میں چہ مگویاں کرنے لگے کہ پتہ نہیں پیسے آتے ہیں، ملتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو قافلے میں ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ اتنے روشن چہرے والا کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت نہ صرف اس اونٹ کے پیسے پورے بھجوائے بلکہ اتنی قیمت کی کھجوریں بھی ساتھ بھجوائیں، اور تاکہ قافلے والے اس شام کے کھانے کے طور پر کھجوریں کھا لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کی مثال قائم کی ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر کم سے کم پیسوں کی بجائے یہ کوشش کریں کہ اگلے کو فائدہ ہو۔ اگر اس کا اعتماد آپ پہ قائم ہو گیا تو پھر آپ کے لیے دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ غزوے سے آ رہے ہیں اور ان کا اونٹ ان کو تنگ کر رہا ہے، اونٹ بہت سست ہو رہا ہے اور وہ اونٹ سے بہت تنگ ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اس اونٹ کی قیمت انہوں نے حضرت جابر کو ادا کی، اونٹ خرید لیا، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ اونٹ حضرت جابر کو ہدیہ کر دیا، اور یہ مثال قائم کی کہ دنیا کے اندر صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا بلکہ دوسرے کا بھی فائدہ دیکھنا ہے۔ اور اسی لیے تاجروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم فرمایا کہ زن ورجح، کہ جب بھی آپ تولیں تو جھکتا ہوا تولیں، پورا پورا نہیں تولیں بلکہ کچھ تھوڑا سا زیادہ دے دیں تاکہ خریدار یہ سمجھے کہ مجھے بہترین متبادل مل گیا اپنے پیسوں کا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی ہے۔ ہماری بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ حضور کے اس اسوہ پر عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تجارت، ایسی بہترین لیڈرشپ اور اتنی زبردست حاکمیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی بھی سکھائی ہے تاجروں کو۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام سے کہ میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو خاتون دھوپ میں گوشت خشک کر لیا کرتی تھی اور سال بھر اسی گوشت کو کھایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔